وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نماز کی کنجی طہارت، اس کی تحریم و تکبیر کہنا اور تحلیل سلام پھیرنا ہے۔ تحریم سے مراد ان سارے افعال کو حرام کرنا ہے جنہیں اللہ تعالی جل شانہ نے نماز میں حرام کیا ہے۔ اسی طرح تحلیل سے مراد ان سارے افعال کو حلال کرنا ہے جنہیں اللہ تعالی جل شانہ نے نماز سے باہر حلال کیا ہے۔ یہ حدیث جس طرح اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کا دروازہ بند ہے جسے انسان وضو کے بغیر کھول نہیں سکتا، اسی طرح اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ اکبر کے بعد کسی اور دوسرے جملہ سے تکبیر تحریمہ نہیں ہو سکتی، اور سلام کے علاوہ آدمی کسی اور چیز کے ذریعے نماز سے نکل نہیں سکتا۔ قرآن حکیم میں وضو کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ مفہوم آیت یہ ہے: اے ایمان والو، جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کر کے اٹھو تو اپنے چہرے اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط نہیں کرنا چاہتے، لیکن تمہیں پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہ تم اپنی نعمت کو ایسے طریقے پر مکمل کرو کہ مزید کی گنجائش نہ رہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اہل اسلام پر جتنی عبادات ضروری فرض قرار دی ہیں، ان میں سے سب سے اہم نماز والی عبادت ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ نمازی حد سے اصغر بے وضو ہونے اور حد سے اکبر جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ بغیر طہارت کے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور نہ ہی ایسی نماز قبول ہوتی ہے۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ فرض کا جاننا اور معلوم کرنا فرض ہوتا ہے، اور واجب کا جاننا واجب ہوتا ہے، سنت کا جاننا سنت اور مستحب کا جاننا مستحب ہوتا ہے، اور فرض وہ حکم شرعی ہے جو دلیل قطعی یعنی قرآنی حکم اور حدیث متواتر سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ وہ بنیادی ارکان ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، اور ادا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ان کو بغیر عذر ترک کرنے والا فاسق اور سزا کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ جبکہ واجب ضمنی دلیل سے ثابت شدہ عمل کو کہا جاتا ہے، نیز فرض کا منکر کافر ہو جاتا ہے، اور واجب کے انکار پر کفر کا حکم نہیں لگتا۔ فرض وہ کام جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کا ترک کرنا لازم منع ہو، اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کے فعل کے لزوم پر دلالت بھی قطعی ہو، اس کا انکار کفر اور اس کا ترک کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، خواہ دائماً ترک کیا جائے یا احیاناً یعنی کبھی کبھی۔
پھر فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر فرض ہے، جیسے 5 وقتی نماز اور جمعہ کی نماز وغیرہ۔ فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بھی نہیں ادا کرے گا تو سب گنہگار ٹھہریں گے۔ اسی طرح ان امور کے لیے وضو کرنا فرض ہے، نماز پڑھنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے، قرآن مجید کو چھونے کے لیے، کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ چہرے کا دھونا، چہرے کی گولائی لمبائی کے حد طول کے لحاظ سے پیشانی کی سطح کے شروع ہونے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، اور عرض چوڑائی کے لحاظ سے وہ تمام حصہ جو دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے۔ دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور وضو کے واجب ہونے کی درج ذیل شرائط ہیں: بالغ ہونا، مسلمان ہونا، پانی کی اتنی مقدار پر قادر ہونا جو وضو کے لیے کافی ہو، حدث ناپاکی کا پایا جانا، حدث سے پاک نہ ہو، حیض و نفاس سے پاک ہو۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھے وضو کے متعلق بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ثواب کی نیت سے وضو کرتا ہے، اس دوران جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اسے اچھی طرح سے صاف کرتا ہے، ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے منہ اور نتنوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی کے کناروں سے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کونیوں سمیت بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے پوروں سے وضو کے پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ مسح کرتا ہے تو بالوں کے سروں سے اس کے سر کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے جسم کو حد سے اصغر حد سے اکبر گناہوں سے پاک رکھو۔ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب یہ شخص نیند میں کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، اپنے اس بندے کی بخشش فرما، کیونکہ یہ رات کو پاک ہو کر سویا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تم میں ایک ایسی علامت ہے جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی۔ تم جس وقت حوض پر میرے پاس ہوگے تو تمہارے چہرے اور پاؤں آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ وضو روز مرہ زندگی میں جراثیم کے خلاف ایک بہت بڑی ڈھال ہے۔ بہت سی بیماریاں صرف جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جراثیم میں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہوا، زمین، ہمارے استعمال کی ہر چیز پر یہ موذی مسلط ہیں۔ جسم انسانی کی حیثیت ایک قلعے کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری جلد کی ساخت کچھ ایسی تدبیر سے بنائی ہے کہ جراثیم اس میں سے ہمارے بدن میں داخل نہیں ہو سکتے۔ البتہ جلد پر ہونے والے زخم اور منہ اور ناک کے سوراخ ہر وقت جراثیم کی زد میں ہیں۔ اللہ رب العزت نے وضو کے ذریعے نہ صرف ان سوراخوں کا بلکہ ان جسم کے ہر حصے کو جو عام طور پر کپڑوں میں ڈھکا ہوا نہیں ہوتا اور آسانی سے جراثیم کی اماجگاہ بن سکتے ہیں، انہیں وضو کے ذریعے وقتاً فوقتاً دھوتے رہنے کا حکم فرمایا۔ انسانی جسم میں ناک اور منہ ایسے اعضاء ہیں جن کے ذریعے جراثیم سانس اور کھانے کے ساتھ آسانی سے انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔
لہذا گلے کی صفائی کے لیے غرارہ کرنے کا حکم دیا اور ناک کو اندر ہڈی تک گیلا کرنے کا حکم دیا۔ بعض اوقات جراثیم ناک میں داخل ہو کر اندر بالوں سے چمٹ جاتے ہیں، اور اگر دن میں وقتاً فوقتاً اسے دھونے کا عمل نہ ہو تو ہم صاف ہوا سے بھرپور سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد چہرے کو 3 بار دھونے کی تلقین فرمائی تاکہ ٹھنڈا پانی مسلسل آنکھوں میں پڑتا رہے اور آنکھیں جملہ امراض سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح بازو اور پاؤں دھونے میں بھی کئی طبی فوائد پنہاں ہیں۔ وضو ہمارے بے شمار امراض کا خود علاج کر دیتا ہے جن کے پیدا ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ طہارت کے بعد میں طب جدید جن تصورات کو واضح کرتی ہے، اسلام نے انہیں عملاً تصور طہارت میں سمو دیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہر وقت باوضو رہنے اور اس کے فضائل و فوائد حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔